السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از محمد یعقوب، میں کنسیپٹ اکیڈمی کے ریفرنس سے ایز اے کیمسٹری ٹیچر بات کر رہا ہوں۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور اس میں اسپیسیفکلی وٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس کین بی یوز ٹو سیپریٹ دی ڈیزائریبل کانسٹیٹیوٹنٹ۔ جون سے بھی ڈیزائرڈ کانسٹیٹیوٹ یعنی حصے ہیں جس کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے، ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسیکلی جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے، اس میں فلٹریشن ہے، کرسٹلائزیشن ہے، سبلیمیشن ہے، سالونٹ ایکسٹریکشن ہے اور کرومیٹوگرافی ہے، لیکن آج ہم صرف فلٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیسک ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انالیٹیکل کیمسٹری کیا ہوتی ہے، کوالٹیٹیو انالیسس اور کوانٹیٹیو انالیسس کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم انالیٹیکل کیمسٹری کی بات کریں تو اس کے اندر ہم انالیسس کرتے ہیں، اور انالیسس کس کا کرتے ہیں؟ جس میں کوئی بھی مٹیریل ہے، کوئی بھی سبسٹانس ہے کیمیکل، اس کا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں، اور اس کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو ہم کوالٹیٹیو انالیسس کریں گے اس کا، یا پھر کوانٹیٹیو۔ کوالٹیٹیو انالیسس میں ہم سمپلی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس سبسٹانس میں موجود جو ایلیمنٹس ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، یہ کوالٹیٹیو انالیسس ہے، اور اس کی میجرمنٹ کرنا کہ ہاؤ مچ اماؤنٹ آف ایلیمنٹس آر پریزنٹ ان سائڈ دیٹ پرٹیکولر سبسٹانس، دس از نون ایز کوانٹیٹیو انالیسس۔ کوانٹیٹیو انالیسس کے لیے 4 سٹیپ سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں کسی سیمپل کو حاصل کرنا پڑتا ہے جس میں سے ہم نے دونوں کا کمپیریزن کرنا ہو، خاص طور پر کوانٹیٹیو انالیسس کے لیے سیمپل حاصل کریں گے، دین ہم اس کو ایک ڈیزائریبل کانسٹیٹیوٹ کو علیحدہ کرنے کے ٹیکنیکس کو دیکھیں گے کہ کون سا ٹیکنیک اس کے اوپر اپلیکیبل ہے، فلٹریشن ہے، کرومیٹوگرافی ہے، یا کون سا ہے۔ دین اس کے بعد میجرمنٹ کریں گے اور کیلکولیشن کریں گے، میجرمنٹ کے بعد آخر پہ ہم اس کے کنکلوژن نکالیں گے، ریزلٹس نکالیں گے۔ کون کون سے میتھڈ ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیزائریبل کانسٹیٹیوٹس کو حصوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ فلٹریشن کر سکتے ہیں، کرسٹلائزیشن کر سکتے ہیں، سبلیمیشن، سالونٹ ایکسٹریکشن اور کرومیٹوگرافی۔ سب سے پہلے ہم فلٹریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فلٹریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم لیکوڈ میں سے جو سالڈ پارٹیکلز ہیں جو کہ انسولوبل ہیں اس لیکوڈ کے اندر، ہم سمپلی اس کو ایک فلٹر میڈیم میں سے گزارتے ہیں اور سالڈ پارٹیکلز علیحدہ ہو جاتے ہیں اور لیکوڈ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جون سے انسولوبل سالڈ پارٹیکلز ہیں اس کو ریزیڈیو کہا جاتا ہے جب ہم اس کو فلٹر کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو باقی مادہ وجہ سمپلی اگر ہم ایک گلاس آف واٹر کے اندر ریت کو مکس کرتے ہیں تو ریت کو ہم ایک کپڑے کی مدد سے علیحدہ کر لیتے ہیں، تو وہ جو ریت ہوگی وہ ایز اے ریزیڈیو کہلائے گی۔ فلٹریشن کے دوران لیکوڈ جس کو ہم پاس کریں گے اس کو ہم فلٹریٹ کہیں گے، اور جون سا میڈیم استعمال کریں گے اس فلٹریشن پروسیس کے لیے اس کو ہم فلٹر میڈیم کہیں گے۔ جو میڈیا ہوگا فلٹر میڈیا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف دی پریسیپیٹیٹ کے، یعنی جو پریسیپیٹیٹ اس کے اندر حل پذیر ہے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے، اس کے کنسٹیٹیوئنٹس کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم 2 طرح کے جو فلٹر میڈیا ہے وہ استعمال کریں گے، یا تو ہم فلٹر پیپر استعمال کریں گے یا پھر فلٹر کروسیبل یوز کریں گے۔ یہ دونوں کیا ہیں آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فلٹر پیپر کی بات کرتے ہیں۔ یہ نارملی آپ لیبارٹری کے اندر دیکھتے ہوں گے، یہ گول سی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ نارملی فنل کے اندر ہم اس کو فولڈ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں فلٹر پیپر میں؟ فلٹر پیپر آف ڈفرینٹ پروسائڈس، پوروسائڈس کہتے ہیں وہ والا فلٹر پیپر جس کے اندر کچھ تھوڑے تھوڑے سے سوراخ ہوتے ہیں، اور دی چوائس آف دی فلٹر پیپر ڈیپینڈ اپون دی سائز آف دی پارٹیکلز پریزنٹ ان سائڈ دی پریسیپیٹیٹ۔ تو زیادہ تر جو استعمال ہونے والا فلٹر پیپر ہے وہ واٹ مین فلٹر پیپر ہے جس کا نمبر 41 اور 42 ہے، اور اس کے اندر میتھڈ آف دی فلٹریشن میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فنل کو، گلاس فنل اور فلٹر پیپر کو نارملی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر بڑا سلولی یہ پروسیس چلتا ہے، اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ لیکوڈ کنٹیننگ سالڈ پارٹیکلز کو اس کے اندر پور کریں گے، ڈالیں گے اس گلاس میں سے، اور وہ چلتا جائے گا، وہ فلٹر پیپر میں سے گزر کر، اس میں سے جو لیکوڈ ہوگا فلٹر پیپر میں سے گزر کر وہ نیچے موجود بیکر کے اندر اس کو ہم ڈالتے رہیں گے، وہاں پر وہ اکٹھا رہے گا،
اور جو ریزیڈیو ہوگا وہ فلٹر پیپر کے اوپر ہمیں مل جائے گا، یعنی جو سالڈ پارٹیکل ہوں گے وہ ہمیں فلٹر پیپر کے اوپر مل جائیں گے، اور جو فلٹریٹ ہوگا وہ پاس ہو کر اس میں سے لیکوڈ میڈیم وہ بیکر میں اکٹھا ہو جائے گا۔ پوائنٹس فار اے گڈ فلٹریشن پروسیس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، فلٹر پیپر مسٹ بی سو لارج 1/4 اور ہاف فل آف دی ٹوٹل پریسپیٹیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی فلٹریشن۔ سب سے پہلے ہمیں اس کا ایک حصہ استعمال کرنا پڑے گا، چاہے اس فلٹر پہ سب سے پہلے تو وہ لارج ہو، اور اس کا 1/4 یا ہاف اس کا ہم استعمال کریں گے فلٹریشن کے لیے۔ پھر ہم دوسری چیز کی جو فنل ہوگی اس کا جو ایریا جہاں پر ہم نے فلٹر پیپر کو رکھنا ہے وہ اپر ریم میں اپروکسیمیٹلی 2 سینٹی میٹر ابو دی ایج آف دی فلٹر پیپر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی سٹیم ہو وہ بہت ہی زیادہ لانگ ہو اور سیورل سینٹی میٹر لانگ ہو، تاکہ وہ بیکر کی باٹم کے ساتھ ٹچ کر سکے، گوز ڈاؤن انٹو دی بیکر۔ پریکاشنز کیا کرنے پڑیں گے ہمیں، پریکاشنز احتیاطی تدابیر یہ کرنی پڑیں گی کہ جو فلٹریٹ ہے اس کو بڑا سموتھلی ہم ڈالیں گے، تاکہ جو سٹیم ہے اس کی جو اس فنل کی سٹیم ہوتی ہے نیچے والی، اس سٹیم کے کو بڑا سموتھلی رکھنا ہے بیکر کے اندر، اور بیکر نہ بہت ہی چھوٹا لے لینا ہے اور نہ ہی بہت بڑا لے لینا ہے کہ جس کے اندر فلٹریٹ جو ہے وہ بہت ہی مشکل کے ساتھ پاس ہو سکے۔ رن فلٹریشن اسموتھلی دی اسٹیم فنل از kept full of the liquid till there is liquid present in the conical part of the funnel، اور جو ٹپ ہو اس کی ٹپ آف دی اسٹیم آف دی فنل should touch the side of the beaker، جو سائڈ بیکر کی جو سائڈیں ہوتی ہیں اس کو اگر ٹچ کرے اس کو فنل کی جو ٹپ ہے، then it will be most beneficial for the filtration process so that the filtrate runs down the side of the beaker without splashing، یعنی وداؤٹ سپلیشنگ اس کی آواز نہیں آئے گی، ہم آواز کے علاوہ بڑا سموتھلی وہ جو فلٹریشن کا پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو ہاؤ ٹو فولڈ فلٹر پیپر، اس کے ٹیکنیکس ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو فولڈ کریں گے ٹوائس، اس کو 2 حصوں میں فولڈ کرنے کے بعد دین اگین ہم اس کو ہاف اگین ٹوائس کریں گے، ہم اس کو سیکنڈ فولڈ میں کنورٹ کریں گے، دین اس میں سے ایجز میں سے ایک ایج کو ہم علیحدہ کریں گے اور اس ایج کو ہم سموتھلی فنل کے اندر رکھ دیں گے۔ جیسے فنل کے اندر رکھیں گے تو اس میں جو ہم پور کریں گے فلٹریٹ کو، اس کو ہم 60 کے اینگل سے انسرٹ کریں گے۔ ویٹ دی فلٹر پیپر ود واٹر، انسرٹ انٹو اے 60 ڈگری فنل اینڈ فرملی پریس ڈاؤن، اور اس کو بڑا فرملی پریس ڈاؤن کریں گے۔ دین میتھڈ ٹو انکریز دی ریٹ آف فلٹریشن کے لیے ہم سکشن فلٹریشن نارملی کرتے ہیں۔ آرڈینری فلٹریشن از ویری سلو، ٹو انکریز دی ریٹ آف فلٹریشن سکشن از اپلائڈ۔ سکشن کے لیے سکشن فلٹر میں کیا ہوتا ہے، وہ فلٹر سک کرتا ہے اس فلٹریٹ میں موجود جتنا بھی لیکوڈ میڈیم ہے، سک کرنے کے نتیجے میں جو ان سے سولر پارٹیکلز ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فار بیٹر سکشن فلٹریشن فلٹر پیپر مسٹ بی ٹائٹلی پریسڈ، اس کو بڑا ٹائٹلی پریس کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے بہت ہی اچھے سے فلٹریشن کے پروسیس کو گزارنا ہے۔ تو فلوٹڈ فلٹر پیپر بھی یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ پیپر ریٹ آف دی فلٹریشن تھرو دی کونیکل فنل، اور یہ فین لائک ہوتا ہے، جیسے ہاتھ سے چلانے والا پنکھا ہوتا ہے، اس کے ایجز ہوتے ہیں، اس کی طرح کا ہم اس کو بنائیں گے فلوٹڈ فلٹر پیپر کو۔ اور دس فین لائک ارینجمنٹ ہیز الٹرنیٹ اپس اینڈ ڈاؤن، دا سرفیس ایریا از انکریزڈ، اس کے نتیجے میں سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے، اس کا سرفیس ایریا بہت کم رہ جاتا ہے۔ جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنا فلٹریشن کا پروسیس زیادہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو چیز آئے گی وہ جلدی آ جائے گی۔ آخر میں فلٹر کروسیبل کی بات کرتے ہیں۔ فلٹر کروسیبل فار سکشن آف دی فلٹریشن، فلٹر کروسیبل اور کامنلی یوز، اس کی 2 ٹائپس ہیں، گوج کروسیبل ہے اور سنٹرڈ گلاس کروسیبل ہے۔ جو گوج کروسیبل ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے، جس میں ایک ایسبسٹس ہوتا ہے اس کے اوپر، درمیان میں پرفوریٹڈ پلیٹس ہوتی ہیں، اور اگین ایسبسٹس ہونے کے بعد اس کے بعد اگین ایک پرفوریٹڈ پلیٹ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جہاں پر یہ جو فلٹریٹ ہے وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اوکے، گوج کروسیبل کی بات کرتے ہیں تو یہ پورسلین ہیونگ اے پرفوریٹڈ باٹم ہوتے ہیں، اس کے
परफोरेटेड बॉटम होता है, उसके अंदर पोर होते हैं। परफोरेटेड बॉटम के ऊपर ये कवर हुआ होता है फिल्टर पेपर के ऊपर विद पेपर पल्प। फॉर क्विक फिल्ट्रेशन गूज क्रूसिबल इज फिटेड इनटू अ सक्शन फिल्ट्रेशन apparatus. It is useful for filtration of the precipitate which need to be ignited at high temperature. सब मटेरियल कौन से मटेरियल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस प्रोसेस गूज क्रूसिबल के ज़रिए फ़िल्टर करने के लिए हम ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैमेनोफोर सोल्यूशन रिएक्ट करता है विद फ़िल्टर पेपर, देयर फॉर दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड यूजिंग फ़िल्टर पेपर। चूँकि ये एसिड है ये बड़ा विगोरियसली उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम ये दो एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल, दो कंपाउंड्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर सच मटेरियल इसके लिए हम एस्बेस्टस को यूज़ करते हैं जो कि एक मैट होता है जो प्लेस कर दिया जाता है फ़िल्टर पेपर के ऊपर ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। एस्बेस्टस को हम इस्तेमाल करते हैं। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर भी पोर्स होते हैं लेकिन इसके अंदर एक ग्लास होता है, वो ग्लास डिस्क मौजूद होती है इनटू इट्स बॉटम। इट इज़ बेटर दैन द गूज क्रूसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज़ नीडेड, यानी कि हमें कोई एस्बेस्टस यूज़ नहीं करना पड़ता इसके अंदर और ना ही कोई फ़िल्टर पेपर के कोई टुकड़े वगैरह रखने पड़ते हैं। नो फिल्टर पेपर इज़ यूज, थस फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर डो नॉट मेक द प्रोडक्ट इम्प्योर। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया फ़िल्टर पेपर तो उसके नतीजे में फ़िल्टर पेपर के पार्टिकल्स भी उस फिल्ट्रेट के अंदर मिक्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इट कैन बी ईज़िली हैंडल्ड। रिएक्टिव मटेरियल लाइक HCl कैमेनोफोर सोल्यूशन कैन बी ईज़िली फिल्टर, जिसके लिए हमें एस्बेस्टस यूज़ करना पड़ता है उनको भी हम बड़ा इजीली सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के ज़रिए हम फ़िल्टर कर सकते हैं। आखिर में इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन में अब इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलिन जो गोज क्रूसिबल है, यानी कि एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल के साथ का बना हुआ होता है ये, जबकि सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो होता है ये ग्लास का बना हुआ होता है। इट हैज़ पोरस बेस, इसके बेस में पोर होते हैं, जबकि इसके अंदर दरमियान में ग्लास होता है, सील्ड होता है और उसके बाद एक बॉटम आती है इनटू इट्स बॉटम। इट्स बेस इज़ कवर्ड विद फ़िल्टर पेपर और एस्बेस्टस मेड, यानी इसके अंदर हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फ़िल्टर पेपर या फिर एस्बेस्टस मेड जो कि हम ख़ास तौर पर HCl और कैमेनोफोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर फ़िल्टर पेपर या एस्बेस्टस यूज़ नहीं होता। रिएक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी फिल्टर ईजीली, जो गोज क्रूसिबल है जो उनसे रिएक्ट करने के काबल मटेरियल होते हैं उसको हम इजीली फ़िल्टर नहीं कर सकते, जबकि रिएक्टिव मटेरियल को हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के ज़रिए बड़ा इजीली हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। आखिर में जो फाइबर ऑफ द फ़िल्टर पेपर हैं या एस्बेस्टस मैट हैं में कंटेमिनेट द प्रोडक्ट, उसके अंदर वो प्रोडक्ट के अंदर वो शामिल हो सकते हैं, ये इसके ड्रॉबैक हैं। जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर हम फ़िल्टर पेपर या किसी एस्बेस्टस के कोई भी मटेरियल हमें देखने को नहीं मिलता, सो नो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गेन। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, जज़ाक।